یا علیہ السلام مدد تمام مومنین نو بہت بہت یا علی مدد السلام علیکم کی حال چال نے جی ٹھیک ہو امید کرنا سارے ٹھیک ہو گے اج دی ویڈیو دا تھمبنیل تے ٹائٹل تسی دیکھ لیا ہے اج دی ویڈیو کوئی ولاگ نہیں کوئی قصیدہ نہیں زندگی چ پہلی باری کسی دی ویڈیو تے میں ریئیکشن کر رہا میرے چینل تے فرسٹ ریئیکشن ویڈیو ہے ساڈے بڑے ہی عزیز میں کہنا شیعہ قوم دے سرمایے نے ایسے بندے جنہ دی قدر کرنی چاہیے زرق نقوی صاحب ورگے بندے سید زادہ ماشاءاللہ نہایت دلیر تے نہایت علمی شخصیت مولا حسین بادشاہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمان ایک لانتی نے ایک عوام زادے نے کچھ دن پہلے ساڈے 12ویں مولا دی شان وچ بدترین گستاخی کی مولا امام محمد مہدی علیہ السلام دی شان اقدس دے وچ نے بدترین گستاخی کی ایسی کہ جڑی اسی کسی بندے دے بارے بھی کر لگے 10 باری سوچنے انہیں امام دی بارگاہ وہ گستاخی کی بہرحال اس لانتی کتے دے پتر نو زرق نقوی صاحب نے بہت اچھا جواب دیتا علمی تفصیلی تے منہ توڑ جواب تے بنا کسی انتظار تو ویڈیو شروع کرنے اونا دی ویڈیو ہے تے اینڈ تک نال رہنا ساری ویڈیو ویکھنا کدھروں بھی سکپ نہ کرنا ویڈیو بہت کمال انہوں نے بنائی ہے تے اے گلاں شیعہ قوم واسطے بڑیاں ضروری نے اے ذرا سن کے پوری ویڈیو غور نال جانا تے اینڈ تے ملنے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعون تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین گرامی قدر حال ہی میں ایک ملعون انسان نے حضرت امام زمانہ ولی العصر صلوات اللہ علیہ کی شان میں بدترین حضرت سرائی کو بدترین گستاخی کی ہے اور سننے میں آیا کہ یہ ملعون پاکستان کے مشہور زمانہ تحریک TLP سے تعلق رکھتا ہے تحریک لبیک پاکستان سے وقت ضائع کیے بغیر اس ملعون کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے علمی و منہ توڑ جواب فقیر آپ کے سامنے دے کر جائے گا غائب بابا کانڈو بہت میرے غائب ہو گیا کانڈو 12,000 سے سال سے اللہ تیرے دے بے شمار یہ سامنے گرامی ہے قادر لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ آپ لوگوں نے اس بے غیرت خنزیر کی بکواس سنی ہے یہ وہی ملعون ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ پر بھی تشدد کیا تھا اور اس طرح کی باتیں کیونکہ ان حرام زادوں کو سوائے جہالت کے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے یہ رنڈی زادے صرف اور صرف یہ جہالت ہی مار سکتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ علمی لحاظ سے تو یہ بالکل زیرو ہوتے ہیں ملعون قسم کے انسان اس لانتی باسٹرڈ انسان نے جو بکواس کی ہے سب سے پہلے تو الزاماً میں اس کے گھر سے ایک عبارت پیش کروں کہ اس نے کفر بکایا یہ محمد انس رضا قادری صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے البریلویہ کا علمی محاسبہ اس میں صفحہ نمبر 881 پہ انہوں نے بالکل واضح لکھا کہ سادات و علماء کی توہین کفر ہے سادات و علماء کی توہین کفر ہے تو سیدوں کے سید امام مہدی کی توہین کیا ہوئی پھر اگر ایک سید زادے کی توہین کرنا کفر ہے بے شک سامعین اور اسی طرح میں ایک بات واضح کروں کہ اس نے سرکار ولی العصر کو گالیاں نہیں دیں اس لعنتی نے اللہ کو گالیاں دیں بے شک کیسے یہ ان کے محی الدین ابن عربی صاحب بہت بڑا نام ہے اہل سنت کا ان کا رسالہ المناقب میرے پاس موجود ہے اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 12 پر حضرت قائم آل محمد امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے بارے میں جو مولا کے القابات لکھے ان سے ایک واضح انہوں نے لقب لکھا ناموس اللہ الاکبر اللہ کی سب سے بڑی عزت صاحب الزمان اللہ کی سب سے بڑی عزت ہے اور اس لانتی نے صاحب الزمان پہ نہیں اللہ پہ تبرہ کیا ہے تو الحمدللہ اس کا کافر ہونا اس ملعون کا خارجی ہونا گستاخ ہونا اور خارج از اسلام ہونا بالکل واضح ہے بالکل واضح ہے آپ کے سامنے سامعین گرامی قدر الزاماً مجھے کچھ جواب اسے دینے ہیں
اس کے کچھ پیروں کی حرکتیں نکال کے سامنے رکھیں گے اور پیرنیوں کی بھی. میں ایک بات واضح کر دوں کہ ٹی ایل پی کے سارے جو کارکنان ہیں وہ ایسے نہیں ہیں, ان میں بہت سارے ایسے کارکنان ہیں جو محب اہل بیت ہیں صلوات اللہ علیہ. اور حافظ سعد صاحب سے میں بات کروں گا, سعد رضوی صاحب سے, کہ خدارہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو کارکنان ہیں ان لوگوں کے عقائد کیسے ہیں. آپ کے والد خادم رضوی صاحب ساری زندگی انہیں معاملات پہ چلتے رہے ہیں کہ عقائد و نظریات کے لحاظ سے بات کی جائے. ختم نبوت کا سب سے برتر تقاضا ہے ہی یہ کہ اہل بیت کی گستاخیوں سے, ان سب معاملات سے انسان کو مبرہ ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ لوگ باز نہ آئے, پھر آپ کریں نہ کریں کچھ, ہمیں انہیں لگام ڈالنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. اور میں جتنے بھی ناسبی دنیا میں ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میں ان سب کو کہہ رہا ہوں بندے دے پتر بنو. اس سے پہلے کہ میں تمہارے پسند کے رضی اللہ کا کڑاکا نکال کے رکھ دوں, بندے دے پتر بن جاؤ. میرے پاس بہت کچھ ہے دکھانے کو. سامعین گرامی قدر, سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ لانتی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے, جبکہ بریلویت کی بے سے بھی بالکل یہ ناآشنا ہے, بالکل زیرو, جاہل مطلق. کیسے؟ کیونکہ بریلوی علماء میں اکابرین میں خود حضرت امام زمانہ صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ کی آمد کے لحاظ سے اعتراف موجود ہے. وہ تو بڑے بڑے جید محدثین اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے, لیکن چونکہ یہ بریلوی کہتا ہے اپنے آپ کو, تو لہٰذا بریلوی اکابرین کی کتاب سے. مفتی غلام سرور لاہوری صاحب کی کتاب یہ خزینۃ الاصفیاء میرے پاس موجود ہے اس وقت, آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں صفحہ نمبر 122 پہ, جہاں صاحب الزمان کا انہوں نے چیپٹر بنا ہے, چیپٹر نمبر 22 پہ واضح انہوں نے یہاں پر لکھا کہ کنیت ابو القاسم لقب مہدی, حجت اللہ, قائم, منتظر, صاحب الزمان اور خاتم الائمہ اثنا عشر تھے. علماء اہل سنت و جماعت اور محقق تذکرہ نگاروں کے نزدیک آپ کی ولادت سرمن رائے میں بتاریخ 13 ماہ رمضان 258 ہجری ہوئی. دوسری روایت کے مطابق 11 شعبان بوقت صبح 255 میں ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور ان کی والدہ ماجدہ کے اسماء بھی ذکر کیے ہیں, ان میں سے ایک نام نرجس پاک صلوات اللہ علیہ. عزیزان, اب یہ صاحب خزینۃ الاصفیاء کون ہے, میں آپ کے سامنے وضاحت رکھتا ہوں. یہ میرے پاس عبد الحکیم شرف قادری صاحب کی کتاب موجود ہے, تذکرہ اکابر اہل سنت, صفحہ نمبر 317 پہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. مورخ جلیل حضرت مولانا مفتی غلام سرور لاہوری, یہ جن کی ابھی کتاب میں نے پیش کی ہے, ان کے اکابرین میں شامل ہیں. سامعین, اور مزے کی بات تو یہ کہ یہ تذکرہ اکابر اہل سنت کتاب لکھنے والے عبد الحکیم شرف قادری یہ کون ہے؟ آئیں, یہ میرے ہاتھ میں محمد جسے کہتا ہے لو جی غوری آیا. خادم رضوی صاحب کی کتاب موجود ہے, خطبات امیر المجاہرین, خادم رضوی ٹی ایل پی کے سربراہ, صفحہ نمبر 9 پر بالکل واضح یہاں اس کتاب میں موجود ہے. استاد گرامی علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ. سامعین, تو جو انہیں اکابرین میں مان رہے ہیں صاحب الزمان کی آمد کو دنیا میں ثابت کرنے والا کو, وہ ان کے پیر کے بھی پیر ہیں, خادم رضوی صاحب کے بھی استاد ہیں عبد الحکیم شرف قادری. تو دیکھیں کتنا تگڑا سلسلہ سند ہے صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ کی آمد کے جو اقراری ہیں بریلوی مسلک کے اندر. میں کہتا ہوں لانتی انسان, کبھی اپنے باپ داداؤں کو ہی پڑھ لو جن کی تحریک میں بیٹھے ہو, کم از کم اسی عالم کی کتاب پڑھ لو, خادم رضوی صاحب کو ہی پڑھ لو, تمہیں پتہ چل جائے کہ کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں ہے. حرام زیادہ ہے نا, بکواس تو پھر کرنی تھی ڈیفینیٹلی, اور یہ میرا کوئی اپنا کال نہیں ہے, میں اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت اب کرنے لگا ہوں. آئیں جی عزیزان, اب ان کے گھر کی طرف چلتے ہیں. یہ میرے پاس محمد غیاث الدین صاحب کی کتاب موجود ہے, غیاث اللغات, صفحہ نمبر 488 پہ. علت المشائخ ایک عبارت ہے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا اور یہاں واضح لکھتے ہیں بیماری است. یہ کیا ہے جی؟ علت المشائخ بیماری است, ایک بیماری ہے. کیا بیماری؟ در وقاد بعض پیران خارش پیدمی شود. استغفر اللہ. ان کے بعض بزرگ بابوں کے, جیسے آپ نے واضح عبارت دیکھی, علت المشائخ بیماری است, یہ بیماری ہے کہ ان کے بعض بزرگوں کے پچھواڑے میں کھرک پیدا ہوتی تھی لواطت کی. ہاں جی, یہ بھی ہجڑے, ان کے سارے بزرگ بھی ہجڑے, جنہیں یہ کرنے کی ماشاءاللہ سے ہو رہی ہوتی تھی. سالے نامرد. عزیزان, اب مشائخ ان کے یہاں کن کو کہا جاتا ہے وہ انہیں سے پوچھ لیجئے گا. خیر,
माविया की अम्मा जान हिंदा की कुछ कारस्तानियां मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ इन्हीं की किताबों से। सबसे पहले तो मेरे पास ये मौजूद है महर हुसैन बुखारी साहब की सियासत माविया, इमाम आजम फाउंडेशन कराची से छपी है, अबू हनीफा के नाम पे जो इदारा उन्होंने कायम किया। सफ़ा नंबर 52 पे उन्होंने यहाँ पे इब्न हिशाम तबरी, इब्न असीर, इब्न खुलदून 4 हवालों के साथ यहाँ पे लिखा, 4 तरीक बयान किए हैं इसके। जंग के बाद हिंदा बिनते उतबा औरतों को साथ लेकर शोहदा की लाशों पर आई, उनके नाक कान काटने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि हिंदा ने उन शोहदा के नाक कान हत्ता के आज़ाए तनासुल भी काट कर हार की सूरत में गले में लटकाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये किसने किया? माविया की अम्मा ने। शोहदाए ओहद के नाक कान, वो लाश का जो मसला इसने किया था वो तो किया ही किया, उज़्वे तनासुल तक नहीं बख्शे, वो काट के गले में लटका के फिर रही थी, पता नहीं की करना सी होता भाई। और लांती पहले अपने घर के अंदर आके देखो, तुम्हारे यहाँ पे जो ये हरकतें होती रही हैं उज़्वे तनासुल तुम लोगों को कितने पसंद है, पहले वो तो देखो। और तुम्हारे नजदीक तो ये बड़ी मोतबर शख्सियत है ना, तो अपने घर की औरतों को उसकी सुन्नत पे अमल करके दिखाए। सामीन, इसी तरह अब ये अंसाब पे एक किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इनके फाजिल जलील हजरत मोहम्मद माह आलम मुस्तफ़वी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं जिसको, ये उसकी किताब ये तंज़ीहुल अंसाब मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त। कदीम चाप है, ये अब छपती नहीं है, हिंदुस्तान से छपी मेरे पास कदीमी चाप मौजूद है। सफ़ा नंबर 98 पे उसने बिल्कुल वाज़ेह यहाँ पे लिखा, हिंद फाशा औरतों से थी और हबशियों पर मरती थी, जब वो काला बच्चा जनती तो उसे मार डालती थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हरामजादे पैदा किए इनके घर के लोगों ने, बेगैरतियां फैलाई इनके घर के लोगों ने। हाँ, हबशियों की शौकीन औरतों को रज़ी अल्लाह तुम ही कहते हो भाई, मैं तो नहीं कहता, अस्तगफिरुल्लाह, और लिखा भी खुद है। अजीजान, अब जो भी गुस्ताखे अहले बैत तो लानती है ही, मलून, उसको तो छोड़ें, आप पीछे करें। मैं ये बातें करना नहीं चाह रहा था, और मैं फिर कह रहा हूं बंदे दे पुत्र बनो, दोबारा ये हरकत की तो फिर बात बहुत आगे तक जाएगी, फिर मैं अफला और कुनफस तक पहुंच जाऊंगा। बंदे दे पुत्र बन जाओ भाई, बंदे दे पुत्र। खैर अजीजान, अब गुस्ताख की तो और बात है, जो सिर्फ तर्क जिक्र अहले बैत करे उसके बारे में क्या हुक्म है बरेलवियों के यहाँ। ये मेरे पास मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो जिंदा आलिम हैं, उनकी किताब आला हज़रत फाजिल बरेलवी अहले बैत नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में उनकी किताब मौजूद है। ये ज़ाविया पब्लिकेशंस लाहौर से छपी है। सफ़ा नंबर 8 पे कुरैशी साहब ने यहाँ पे टॉपिक लिखा है और बड़ा ही दिलनशीन टॉपिक है। जिक्र अहले बैत के मुकाबले में दूसरों का जिक्र करने वाले कंजरी की औलाद हैं। किसकी औलाद हैं? कंजरी की। किसी कंजरी के बच्चे, तुम्हारे कौल के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, तो कंजरी के बच्चे तुम्हारे कौल के मुताबिक, तुम्हारे आलिम, तुम्हारे बाबा जी मुफ्ती हनीफ कुरैशी, तुम्हारे बड़े मुनाज़िर हैं, उन्होंने ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका कंजरी का बच्चा होना साबित है। घर को लग गई आग घर के चिराग से। सामीन, मेरे ख्याल में इतनी लितर परेड काफ़ी है। जो थोड़ी सी भी अक्ल सलीम रखता है वो ये समझ जाएगा कि अगर तो खानवादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास की जाए तो हम बहुत स्पीडली ऐसा कड़ाका निकालते हैं कि दुनिया याद रखती है। क्या कहने जीजान, मुझे इजाज़त दें। साहिब ज़मान आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और हिदायत में रखें। हाँ जी, ते वीडियो तुसी यकीनन वेख ली सारी। अपने ज़रक नकवी साहब ने, इन्होंने एहसन बॉक्सर लानती हरामजादे अवामजादे नूं जवाब दिता है इमाम दी गुस्ताखी दा। और अगर कहोगे तो इस वीडियो के 2 होर पार्ट ने, वो भी आ जाएंगे, उन्होंने भी रिएक्शन कर देंगे। अगर कमेंटा के चाहते हो कि बाकी के 2 पार्ट हो इदों भी मज़ेदार ने, उन्होंने भी मैं रिएक्शन कर देंगा। फिलहाल मैनू दिओ इजाज़त, इत्थे करने आ वीडियो एंड। ते तुहाडा हक ये बनता है, जिहड़े नवे आए हो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, ते जिहड़े पहले तो हो उन्हां दा हक ये बनता है कि अज मैं रिक्वेस्ट करांगा कि मौला इमाम ज़माना बादशाह के नाँ से यह काम जरूर करना। हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि जिन्ने बंदे वीडियो वेखो थल्ले कमेंट जरूर लिखना हैशटैग एहसन बॉक्सर लानत बेशुमार, ज़रूर लिखना प्लीज़।
ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਐਸਨ ਬਾਕਸਰ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਬਰਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ।